بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ محاصرے نے طول کھینچا، بادشاہ کی طرف سے کمک کی جو امید تھی منقطع ہونے لگی۔ آخر صلح کا ارادہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس 1000 اوقیہ چاندی، 500 اوقیہ سونا اور 100 کپڑے اور دیباج کے عوض صلح کا قاصد بھیجا، اور یہ کہا کہ اگر آپ تشریف لے جائیں تو ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا ان چیزوں پر صلح نہیں ہو سکتی، بلکہ جزیہ، اسلام یا جنگ، 3 چیزیں ہیں، جسے چاہو پسند کر لو۔ قاصد نے اپنے قوم کو اس کی اطلاع دی، جسے یہ شرائط گراں معلوم ہوئے۔ عروہ بن شداد کہتے ہیں کہ اہل دمشق حضرت ابو عبیدہ کی طرف بنسبت حضرت خالد بن ولید کے زیادہ مائل تھے، کیونکہ آپ صاحب شمشیر اور حضرت ابو عبیدہ ایک سن رسیدہ بزرگ اور متقی شخص تھے۔ نیز آپ نے ان سے صلح کا وعدہ فرما لیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی دھمکی دے رکھی تھی۔ بدل اسلام حضرت خالد بن ولید نے جنگ کا حکم فرما دیا تھا کہ آپ نے اہل دمشق کو اچانک تالیاں بجاتے اور رقص کرتے ہوئے فتح کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، اور دیوار قلعہ پر نظر کی۔ وہ لوگ جو دیوار پر موجود تھے انہیں دیکھا کہ پہاڑ اور بیت البحنسہ کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز آپ نے دور سے ایک ایسا گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا جس کی ظلمت سے زمین اور آسمان تاریک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اہل دمشق کی کمک ہے جو بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسلمانوں کو ہوشیار کیا، تیاری کا حکم فرمایا۔ بس پھر کیا تھا، شجاعان اسلام نے ننگی تلواریں برچے سنبھالے، گھوڑوں کے پیٹھ پر سوار ہوئے، ہر دستہ اپنے افسر کے پاس اور ہر رسالہ اپنے سردار کے زیر نگیں کھڑا تھا۔ گسیاروں نے آ کر سپہ سالار اعظم کو اطلاع دی کہ پہاڑی کے قریب ایک لشکر جرار نظر آ رہا ہے، اور غالباً وہ رومیوں کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تمام طاقت و قوت اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید نے باب شرقی پر اپنا لشکر کو مسلح کر کے گھوڑے کو مہمز کیا اور پویا کرتے ہوئے باب جابیہ پر تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اطلاع دی اور کہا یا امیر الامت، میرا ارادہ ہے کہ میں تمام لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر حریف کی فوج پر حملہ کر دوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا پھر کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری، شجیع، بہادر اور فنون حرب کے ماہر شخص کو منتخب کر کے مقابلہ کے لیے روانہ کریں۔ اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھے تو حملہ کر دے، ورنہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا یا امیر الامت، ہمارے فوج میں ایک ایسا شخص ہے جو موت سے نڈر، فن حرب کا ماہر اور بہادروں سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے باپ اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا زرار بن ازور بن سنان بن طارق۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا واللہ تم نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو واقع ہمہ صفت، موصوف، تجربہ کار اور مشہور سیرت سپاہی ہے۔ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت زرار بن ازور کو طلب فرمایا۔ آپ حاضر ہوئے، سلام علیکم کی اور حکم سننے کی منتظر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو 500 ایسے جان باز سوار دے کر جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دی ہے، اور جنہوں نے عالم جادوانی کو دار فانی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کرو۔ اگر تم اپنے مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، ورنہ واپس چلے آنا۔ حضرت زرار نے کہا یا ابن ولید،
آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے جان کی قسم، واقع تم اتنے چست و چالاک اور بہادر ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے دانستہ ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ حضرت زرار بن ازور نے مسلح ہو کر چلنے میں عجلت سے کام لینا چاہا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا را اپنی جان پر ترس کھاؤ اور رسالے کے مرتب ہونے تک صبر کرو۔ حضرت زرار نے جواب دیا، واللہ میں اب نہیں ٹھہر سکتا، جو شخص جہاد کو افضل جانتا ہو وہ مجھ سے خود ہی وہی آ ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ بہت تیزی سے چلے۔ جس وقت آپ بیت البحنسا میں، یہ وہ مقام ہے جہاں آزر بت تراشا کرتا تھا، پہنچے، آپ نے توقف فرمایا اور اتنے میں آپ کے ہمراہی بھی پہنچ گئے۔ جس وقت آپ کا رسالہ یہاں مکمل ہو چکا تو آپ نے رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا جو ٹڈی دل کی طرح منتشر زرہوں اور لباس سے ملبوس پہاڑی سے اتر رہا تھا اور ان کی زرہیں اور خود سورج سے چمک رہے تھے۔ جس وقت اصحاب رسول اللہ نے انہیں دیکھا، حضرت زرار بن ازور سے کہنے لگا، خدا کی قسم یہ لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم لوٹ چلے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے ان کا اتباع کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کبھی پشت دے کر بھاگتے نہیں دیکھیں گے اور احکم الحاکمین کبھی اس بندے کو پیٹ پھیرنے میں منحرف نہ پائیں گے۔ وہ خود فرماتے ہیں، فلا تولوہم الادبار، یعنی تم پیٹ نہ پھیرو۔ پس وہ یہ فرماتے ہیں اور میں اگر لوٹ جاؤں تو ان کی نافرمانی کروں گا اور گناہگار رہوں گا۔ رافع بن عمیر الطائی نے کہا، اے قوم، بے دینیوں سے کیا ڈرنا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ تمہیں فتح نہیں بخشی؟ اور کیا ہمارے چھوٹے سے دستوں نے بڑی بڑی جماعتوں کا منہ نہیں پھیر دیا؟ نصرت صبر کے ساتھ ہے، تم متبع ہو جاؤ سنن اولین کے اور تضرع جاری کرو رب العالمین کے دربار میں، اور جیسا کہ اصحاب طالوت نے جالوت کے مقابلے کے وقت دعا مانگی تھی تم بھی مانگو، ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی اے رب ہمیں صبر عنایت کیجیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اکثر مرتبہ قلیل جماعت کثیر پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ رافع بن عمیر الطائی کی یہ تقریر سن کر ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ان کے زبانوں پر جاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھیں، ہم کفار کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ حضرت زرار نے جس وقت ان کا یہ کلام سنا تو سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو ان کو لے کر ایک کمینگاہ میں بیت البحنسا کے قریب میں چھپ گئے۔ اسی وقت زرار برہنہ بدن، ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کے طاق میں کھڑے تھے۔ سلامہ بن خویلد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور کے دستے میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن، لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا، سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کے تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس کی طرف سے تکبیریں کہی کہ مشرکین کے قلوب کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے حضرت زرار بن ازور کی طرف دیکھا کہ آپ اسی ہیبت سے نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمۃ الجیش میں گھوڑا دوڑائے پھر رہے ہیں۔ وردان چونکہ اس مقدمۃ الجیش میں تھا، صلیب اور علم ایک دوسرے میں مربوط، اس کے سر پر متعین جان باز بہادر جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے، اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ بسالار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے مقدمۃ الجیش کے سپاہیوں کے حل میں مبارز کہا اور نہایت بے جگری کے ساتھ قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھا اس کے ایک ایسا جچا نیزہ مارا کہ سینہ سے پار ہو گیا، علم اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور رسالہ کے میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ قلب پر پڑنے ہی کو تھے کہ وردان نے جس کے سر پر ایک سبز مجنس گھوڑے کا سوار ایک صلیب جواہر نگار اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس سوار کو ایک برچہ مارا کہ پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ اس کی صلیب
زمین پر گری اور لڑکھڑا کر یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ وردان نے جب صلیب کو زمین پر پڑے دیکھا اپنی ہلاکت کی دلیل سمجھ گیا، چاہا کہ گھوڑے سے اتر کر اٹھا لیے، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑوں سے اتر کر ان کے اٹھانے کے لیے ہلکا کر لیا، جس کی وجہ سے وردان نہ اٹھا سکا۔ حضرت زرار حالانکہ ایک جنگ میں مشغول تھے، مگر آپ نے اسی حالت میں فرمایا، یا معاشر المسلمین، نہ صلیب میرا حق ہے نہ تمہارا، لہذا اس کے اٹھانے کی طمع نہ کرو۔ میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کی فوج سے نپٹ لوں گا خود اٹھا لوں گا۔ وردان عربی زبان سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے، قلب لشکر سے نکل کر چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کی فوج کے افسروں نے بڑھ کر کہا، سپہ سالار کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس شیطان سے ڈر کے بھاگتا ہوں، کتنا کریہ المنظر ہے، کیا تم نے کبھی کوئی اس سے زیادہ بدصورت اور خوفناک شخص بھی دیکھا ہے؟ حضرت زرار نے جس وقت اسے رخ پھرتے دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو مہمس کیا اور قریب تک کہ اسے دبا لیں کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی باگیں پھیر دی۔ آپ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، موت حق ہے، میں اس سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے، یہ میری شہادت ہے، اے حاضرین تم گوار ہیں نا، اور یہ میرے تمام کارنامے رب بشیر کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ آپ نے یہ اشعار پڑھتے پڑھتے جو آپ کی طرف رومی بڑھ کر آتے تھے حملہ کر دیا۔ رومی حملہ سے منتشر ہوئے، آپ وردان کے تلاش میں آگے بڑھے، رومیوں نے پیچھے سے پھر بڑھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ ہر چار طرف سے حملہ روکتے تھے، جس موذی کے سینہ پر آپ کا بالا پڑتا وہی دم توڑ دیتا، اور جو سرما آپ کے قریب ہوتا وہی زمین پر آ رہتا۔ اس طرح آپ نے رومیوں کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں لٹا دیا اور بڑے بڑے جان بازوں کو موت کے نیند سلا دیا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اس کے راستے میں صف بن کے گویا وہ سیسہ پلائی کے ایک عمارت ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کا لشکر ان کی طرف شور و غل کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور زور سے مارے کا آرائی شروع ہو گئی۔ حمدان بن وردان حضرت زرار تک پہنچ گیا اور آپ کو زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا اور درد کرنے لگا۔ بپرے ہوئے شیر کی طرح جپٹے، نیزہ سنبھال کے سینے پر تان کے مارا جو دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزہ کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو چونکہ نیزہ کا پل پیٹھ کی ہڈی توڑتا ہوا مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا، بغیر پل کے نکلا۔ جس وقت رومیوں نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو پل پڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر شیر کو قابو میں کر لیا۔